السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل قمر رضا آفیشیل۔ آپ حضرات کو میں سلسلہ وار شان مصطفیٰ، تاریخ اسلام، دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی مقدس باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو معزز سامعین، آج آپ سماعت کریں گے حضرت صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی۔ معزز سامعین، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ عین اس موقع پر جب سلطان کی پیدائش ہوئی، ان کے باپ کو اس عہدہ سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کے جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ سلطان کو بچپن سے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ان دنوں صلیبیوں سے مسلمانوں کی جنگیں زوروں پر تھی اور نور الدین زنگی کے کارناموں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ صلاح الدین کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہی ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ نور الدین زنگی کے دربار میں سلطان صلاح الدین کا چچا کو شیر سپہ سالار تھا۔ جب اسے مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کا جذبہ جہاد دیکھ کر اسے بھی مہم پر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب سلطان نے مخالفین کو شکست دے کر مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو نور الدین نے اسے خط لکھا کہ فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا جائے، لیکن سلطان نے معذوری ظاہر کر دی۔ تھوڑے عرصہ بعد سند فاطمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خاندان سے جب کوئی بھی حکومت کا دعویدار نہ رہا تو ان حالات میں 567 ہجری میں مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑی۔ ادھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جانشین بنا، مگر کم عمری کی وجہ سے امراء اور وزراء میں اقتدار کے حصول کے لیے جنگ چھڑ گئی اور اس طرح اتابکی خاندان کی حکمرانی کا شیرزہ بکھر گیا اور آخر کار سلطان صلاح الدین نے عنان حکومت سنبھال لی۔ دمشق میں سعد الدین کی حکومت قائم ہوئی، مگر اس قدر کمزور تھی کہ صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہ رکھتی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر سلطان نے اہل دمشق کی دعوت قبول کر لی اور وہ پورے علاقے کو صلیبیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا، مگر اندرونی حالات کی خرابی اور عیسائی حکمرانوں کے مصالحت اس کے آڑے آ رہی تھی۔ ایجینالڈ نے جو صلیبیوں کا سرغنہ تھا بظاہر مصالحت کر لی تھی، لیکن صلح کے باوجود اس نے مسلمان قافلوں اور تاجروں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایجینالڈ کے قتل کے بعد یروشلم کی عیسائی حکومت کی جڑیں کٹ گئی اور صلیبیوں نے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا۔ تمام حکمرانوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی۔ دوسری طرف صفوریہ اور تبریہ کے درمیان سلطان نے پہلے ہی مسلمان فوجیں متعین کر دی تھی۔ جو ہی وہ صفوریہ سے
طبریہ کی طرف نکلے۔ 583 ہجری میں اسلامی اور عیسائی فوجوں کے درمیان لوبیا کے مقام پر زبردست مقابلہ ہوا۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کوئی حطین میں جا چھپے، اور اس طرح پورا فلسطین شمال میں بیروت سے لے کر کے جنوب میں غزوہ تک سلطان کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس طرح 91 سال کے طویل عرصہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فاتح کے ہمت سے بیت المقدس اس کے حقیقی پاسبانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اس کے بعد متعدد بار صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کی کوشش کی، مگر سلطان نے بار بار اسے ناکام کر دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ بیت المقدس پر سلطان کی علمداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ، فرانس کے آگسٹن اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا نے متحدہ فوجیں تیار کی جو بحیرہ روم سے عکا تک پہنچ گئی۔ سلطان نے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے مدد طلب کی جو نہ مل سکی، اور آخر کار اسے خود ہی مقابلہ کرنا پڑا۔ عکا اور اسقلان کے قریب 3 سال تک یہ جنگیں جاری رہی۔ آخر کار ایک دن جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا اور اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر بادشاہ انگلستان اور فرانس بیمار ہو جانے پر صلح کی درخواست کرتی عکا اور اسقلان کے ساحلی علاقوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی گئی، اور اس طرح 100 سالہ جنگ کا 588 ہجری میں ختمہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف اسلام کا سپاہی تھا بلکہ ایک عظیم فاتح، عظیم انسان تھا، اور فراخ دلی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو جنگیں مذہبی بنیادوں پر لڑی جائے وہ عموماً آتش انتقام سے لبریز ہوتی ہے، اور بعض اوقات فاتحین صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے ہمیشہ بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ جو عزت اور عظمت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ بیت المقدس کی فتح بھی اس عظیم انسان اور مجاہد اعظم کی فراخ دلی اور عظمت کا ثبوت ہے، جس نے بیت المقدس اور عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ سلطان ایک کامیاب اور عادل حکمران تھا جس نے زندگی سادگی سے بسر کی اور مملکت کے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے۔ مصر اور شام میں دینی مدرسے قائم کیے اور مسجدیں تعمیر کرائی، ہسپتال قائم کیے، محتاج خانے تعمیر کرائے، مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرائی، اور علماء کرام کا وقار بلند کیا۔ سلطان کے کارناموں سے قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ ایک راسخ العقیدہ پکا مسلمان تھا۔ جنگی کارناموں اور سیرت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام مجاہد اسلام کے طور پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی اور آخر کار بخار کی وجہ سے اس نے 55 سال کی عمر میں 4 مارچ 1193 عیسوی کو جان آفرین کے حوالہ کر دی۔ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دہی کی حیرت انگیز